ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا. ظاہر بات ہے آقا کو غلام بے اختیار رہتا ہے. غلام آقا کی ملکیت ہے. ہم مسجد کے خادموں کو جو ستاتے ہیں، اپنے پاس کام کرنے والوں کو جو ستاتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، چاہے کسی مدرسے میں ہو، کسی کالج میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی سینٹر میں ہو، کرسیوں پہ بیٹھ جا کے اپنی انا ہم جو چلاتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو جو رگڑتے ہیں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، سن لیجئے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود ہوشیار، اے ابو مسعود ہوشیار. ابو مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی ہیں. پیارے نبی نے کہا ابو مسعود بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو، بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو. ابو مسعود یاد رکھو تمہیں اپنی اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے. زندگی میں یہ جملہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی اثر و رسوخ ہے، کوئی اختیار ہے، یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو آپ نے حضرت ابو مسعود سے فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے. لرز گئے اس جملے کو سن کر ابو مسعود رضی اللہ عنہ، سہم گئے ابو مسعود رضی اللہ عنہ. فوراً کہا اللہ کے نبی گواہ رہیے، وعدہ کرتا ہوں یہی آخری مار تھی، اب باقی زندگی میں کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس پہ آپ گواہ رہیے. یہ کہہ تو دیا مگر تب بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا. جملہ کاٹ رہا تھا انہیں کہ اللہ پر تمہیں اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے جتنا اختیار کہ تمہیں اس غلام پہ حاصل ہے. تو انہوں نے فوراً پیارے نبی سے پھر مخاطب ہو کے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے جو غلطی کی ہے مارنے کی تو اس کا صحیح بدلہ یہ ہوا للہ حر، گواہ رہی آپ کو گواہ بنا کے اس کو آزاد کی، آج سے یہ آزاد ہے. بس آپ نے کہا لو لم تعتقه لمست النار، اے ابو مسعود اگر آج تم نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا تو کل نار جہنم تمہیں ضرور چھوتی. لو لم تعتقه لمست النار. حضرات کتاب و سنت نے، ہماری شریعت نے ہمیں ایسا مزاج عطا کیا ہے کہ ظلم سے دور رہو، اپنے میں اور ظلم میں فاصلہ بنا کے رکھو. کبھی زندگی میں ظالم نہ بنو، ظالم کا روپ نہ دھارو، ظالم کے مددگار نہ بنو، ظالم کی تائید نہ کرو. ارے ہمیں تو یہ سکھا گھر سے نکلتے ہوئے کیا احساس لے کے نکلنا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے کیا احساس، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس احساس کے ساتھ نکلو کہ اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا، کتنے کتنے لوگوں سے ملوں گا، اللہ میری جانب سے کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے اور کوئی دوسرا بھی مجھ پہ ظلم نہ کرے، نہ میں ظلم کروں اور نہ میں ظلم سہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم. اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں گھر سے نکل رہا ہوں تو کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسروں پہ ظلم مت کرو اور دوسرا آپ پہ ظلم نہ کرے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ظلم کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے.